تو یہ اپنے علاقے سے اپنی قوم سے محبت شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ پوری دنیا میں اگر ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیا جاتا تو کیا پتہ ایمان کی توفیق ہوتی نہ ہوتی۔ پھر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک آزاد ملک میں، اسلامی ملک میں پیدا کیا۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں، جس طریقے سے ملک حاصل ہوا وہ لمبی باتیں ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک ملا۔ اسلامی قانون نافذ کرنا تھا، اسلامی نظام بنانا تھا، لیکن کفار نے، انگریز نے ایسی چالیں چلیں کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے کہ اسلام کو ہم عملی طور پر نافذ نہ کر سکے۔ اگر اسلام عملی طور پر نافذ ہو جاتا تو کفار کو علم تھا کہ یہ پھر پوری دنیا میں نافذ ہوگا، کہ مسلمان جب دین پر مکمل عمل کرتا ہے تو وہ صرف اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتا، اپنے محلے کی خبر نہیں رکھتا، اس کا ذہن رب چینج کر دیتا ہے، وہ پوری دنیا کی فکر کرتا ہے۔ وہ پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہے۔ جو قرب و جوار کے علاقے ہوتے ہیں، کفار کے علاقے ہوتے ہیں، ان پر حملہ کر کے آگے بڑھتا ہے، وہ پھر رکتا نہیں ہے۔ لیکن کفار کی چالوں میں آ کر، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا میں رات کو مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ اسلامی ملک کے لیے اسلامی نفاذ ضروری نہیں ہے، کہ اسلامی ملک ہو وہ تب اسلامی کہلائے گا جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا۔ انہوں نے کہا اسلامی ملک میں اگر حکمران مسلمان ہو اور طاقت رکھتا ہو اسلامی قوانین نافذ کرنے کی، لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے وہ عملاً اسلام کو نافذ نہیں کرتا تو وہ اس کی کمزوری ہے۔ جب سے ملک پاکستان بنا، جتنے بھی حکمران آئے اور بعد بیچ میں تو ایسے مضبوط آئے کہ اگر وہ چاہتے تو مکمل اسلام نافذ کر سکتے تھے، ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے اسلام کا نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک غیر اسلامی نہیں ہے، پھر بھی یہ اسلامی ملک ہے۔ عمل نہ کرنا وہ ہماری کمزوری ہے، یا حکومت کی جانب سے نفاذ نہ ہونا یہ ان کی کمزوری ہے۔ اللہ نے تو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں، وہ کمزوری ہے۔ تو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، محبت کرنا، یہ بھی عین ایمان ہے۔ اسلامی ملک کی جو احادیث میں فضائل موجود ہیں کہ اسلامی ملک کا پہرہ دیتے ہوئے، اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اندرون میں یا بارڈر میں جو شہادت نوش فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ گناہوں کو دیکھتے ہیں، بھائی گناہوں کو نہ دیکھو، یہ 14ویں صدی جا رہی ہے۔ یہاں وقت کے ولی وہ پہلے دور کے ولی نہیں ملیں گے کہ جن کی پوری زندگی میں سنتیں بھی نہیں چھوٹتی تھیں، استحباب بھی نہیں چھوٹتے تھے۔ آج کل وہ امام نہیں ملیں گے کہ جن کی کوئی چیز رہتی نہیں تھی۔ آج کل جیسی عوام ہے ویسے ولی بھی ہوں گے۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے تھے، ایک دفعہ ایک جگہ بحث تھی کہ یہ دیکھو جی فوج والے پیسہ لیتے ہیں، یہ کس بات کے شہید ہوئے؟ یا کئی لوگ کہتے یار یہ بے نمازی ہیں، داڑھی منڈے ہیں، تو یہ کیسے شہید ہو گئے؟ اور اوپر سے ہماری عوام کی بھی غلطی ہے کہ ہم فوج کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو اسلام نے قدر دی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انگریز نے ہمارا نام چینج کر دیا۔ اب انگریزوں کی بھی فوج ہے، ہماری بھی فوج ہے، ہم اس کو ایک فوج سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری فوج کا نام مجاہدین ہی رکھا جاتا، جو مجاہد کی فضیلت ہے، جو مجاہد کا خیال رکھنے کا حکم ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے تو ہمارا نظام بہت بہتر ہوتا۔ گناہ کو نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حقوق العباد جو ادا کرنے کا ارادہ تھا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جس کا ارادہ نہیں تھا دینے کا اسے معاف نہیں ہوتے۔ اور سمندر میں، دریا میں جو جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اسے تو حدیث میں موجود ہے کہ حقوق اللہ بھی معاف ہیں، حقوق العباد بھی معاف ہیں۔
جتنا لوگوں کا حق کھایا ہے، دینے کا بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن باہر سمندر میں دریا میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ گناہ کو نہ دیکھا جائے۔ اور بارڈر پہ خط اول پہ جو پہرا دیتے ہیں، حدیث میں ان کو مرابط کہا گیا، اور مرابط کا اجر ہمارے اعمال جب ہم مرتے ہیں بند ہو جاتے ہیں۔ عام جگہ پہ جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی سرحدوں پہ جو پہرا دیتے ہیں وہ اگر وہاں فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جو فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، دونوں صورتوں میں حدیث میں موجود ہے کہ اس کا روزانہ کا عمل قیامت تک اللہ اس کے ثواب کو جاری رکھتا ہے، کہ جو وہ نمازیں پڑھتا تھا، جو وہ ذکر کرتا تھا، جو وہ تلاوت کرتا تھا، خط اول بارڈر پہ وہ شہید ہوا یا فوت ہوا تو اس کا اعمال نامہ بند نہیں کیا جاتا، بلکہ برابر قیامت تک اسے اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ خط اول بارڈر پہ پہرے دینے والوں کی حدیث میں فضیلت زیادہ آئی ہے کہ ان کی موت اور ان کی شہادت کا ثواب بھی زیادہ۔ ایک دن کا پہرا دینا ایک